ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وکان عرشہ علی الماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، یعنی کائنات میں کچھ نہیں، صرف پانی ہی پانی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، بارش رکی ہے، اور پھر جو ہے وہ سکڑنا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ جو زمین جو آپ کو ہے وہ سکڑن کے شکل میں نظر آتی ہے، کہیں پہ نشیب ہے، کہیں پہ فراز ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ سمندر ہے، کہیں پہ پہاڑ ہے، یہ بنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو پھر یہاں پہ جو ڈاروین کا نظریہ آتا ہے کہ وہ اسپیشیز وغیرہ جو ہے، مطلب مٹی اور پانی کے بار بار ملنے سے جو ہے جرم پیدا ہوئے، اور اس سے جو ہے جان پیدا ہوئی، اور اس سے ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ ہوا۔ تو یہاں تک بات صحیح ہے کہ اگر جو ہے روح کا کانسیپٹ مان لیا جائے تو ادھر سے ماننے میں کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ قرآن میں سورہ اعراف میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب میں سے آدم کو چن لیا۔ تو قرآن کی تھیوری یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اسپیشیز کا معاملہ تھا، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پروسیس جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اگر یہ تھیوری مان لی جائے کہ اس سے پہلے انسان کے روح کو پیدا کر دیا گیا، اور وہ روح میں جو ہے سننے کی صلاحیت بھی تھی، سوچنے کی بھی صلاحیت بھی تھی، سمجھنے کی بھی صلاحیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو جو ہے پیدا کر کے، اور جتنے بھی انسان اول سے لے کر کے آخر تک آنے والے ہیں سب کو ایک میدان میں جمع کر کے یہ ٹیسٹمنی لے لیے تھے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے بیک زبان ہو کے جواب دیے کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھیجوں گا باری باری دنیا میں، تو وہاں جا کر کے بھول مت جانا اور ہمارے ساتھ شرک مت کرنے لگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ارواح کو کولڈ اسٹور میں ڈال دیا کہ ہر ایک کا اپنا نمبر آئے گا، باری باری سے ہم دنیا میں بھیجوں گا، اور اس کے بعد جو ہے تو یہیں سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا۔ تو دو سوال کا قرآن خود جواب دیتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، یہ موت حیات کا جو سلسلہ چلایا، پہلے زمانے میں زیادہ لمبی زندگی دیتا تھا اللہ تعالیٰ، کم مختصر کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ چلانے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ کون اچھا کرتا ہے، کون برا کرتا ہے۔ اب اس میں مقصد کیا ہے؟ تاکہ اچھے کو اچھا انعام دے، برے کو جو سزا دے۔ اب اس امتحان کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امتحان کا سبجیکٹ یہ ہوگا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم انسان اور جنات دو مخلوق جو بے شمار مخلوق میں سے دو مخلوق ہیں، اس کو ہم اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب یہ ہماری عبادت ہی کرے تو پھر ہم لاسٹ میں ان کو انعام سے نوازیں گے، اور یہ عبادت سے ڈسٹریکٹ ہو جائے تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ تو اب یہ عبادت کیا ہے؟ تو عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو زندگی گزارنے میں جہاں پر ہمارا آرڈر آ جائے رہنمائی کے طور پر کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو ان تمام معاملات میں اگر ہماری بات مان کر کے ویسے زندگی گزار دے خوشی خوشی، تو یہی عبادت ہے۔ میں جیسے کہتا ہوں کھانا کھانے کے لیے ویسے کھائے، جو کھانے کے لیے بولتا ہوں وہ کھائے، جس سے منع کرتا وہ منع ہو جائے، تو پھر یہی عبادت ہے۔ اب کچھ مخصوص عبادت ہے جو ہمارے لیے ہارٹ ٹچنگ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں دنیاوی فائدہ ہو نہ ہو ہم کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرو، تو یہ عبادت ہے۔ تو کس لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ کیوں پیدا کیا ہوں، امتحان لینے کی۔ اب امتحان میں سبجیکٹ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ڈیسیژن ہوا کہ بے شمار مخلوق ہیں، سب ہماری بات ماننے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چرند ہے، پرندے، سب ہماری بات ماننے ہیں، کچھ ایسے مخلوق میں پیدا کروں جس کو اختیار ہو کہ وہ رانگ جائے یا رائٹ جائے، صحیح کرے یا غلط کرے، اور پھر بھی اپنے اختیار کو استعمال کر کے جو ہے میری فرما برداری کرے، تو اس کا مزہ دوگنا ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو جو ہے رانگ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، دیوار سے لگا دیا گیا، تب وہ اگر بات مان رہے تو اس میں کوئی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو اجازت ہے لیکن پھر بھی ہماری بات مانے تو اس کا مزہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ میں دو مخلوق ایسے پیدا کرتا ہوں، تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنات کو پیدا کیا اور ایک انسان کو پیدا کیا۔ تو کائنات میں بے شمار مخلوق ہیں، اس میں سے تین مخلوق جو ہے وہ ہائر لیول کے ہیں، جن کو شعوری مخلوق کہتے ہیں، بلکہ شعوری کیا، خود شعوری جن کے اندر ہے۔ شعور تو جو ہے بلی میں بھی ہے، خرگوش میں بھی ہے، کتا میں بھی ہے، سب میں ہے۔ خود شعوری جو ہے وہ تین مخلوق، ایک ہے انسان،
ایک ہے جنات اور ایک ہے فرشتے. تو تمام مخلوقات سے پہلے، سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کے روح کو پیدا کیا ہے. اب یہ روح کا فلسفہ میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں، اس کو بعد میں اس کو ریلیٹ کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں کسی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ کس کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو پیدا کیا، اینجل کو پیدا کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. وہی جو نور تھا، کلمہ کن سے جو ہے انرجی ظاہر ہوئی تھی، اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد جو بلاسٹ ہوا ہے، اب وہ جو آگ کی لپٹ جو آگ بڑھی ہے، تو اسی آگ کی لپٹ سے جو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، اور جو جنات ہے میں انسانوں سے پہلے اس کو پیدا کر دیا تھا. تو دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ مخلوق کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر فرشتوں کو، دوسرے نمبر پر جنات کو اس کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تیسرے نمبر پر پیدا کیا، یعنی ان مخلوقات، یعنی خود شعوری والا جو مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے مٹی سے پیدا کیا. اب اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ میں زمین کا ایک کرہ ہے، جیسے بہت سارے کرے ہیں، لیکن لائف جو پاسبل ہے وہ صرف زمین کے کرے پر ہے، کہ یہیں کے سپورٹ سے یہاں آدمی زندگی سسٹین کر سکتا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ چاند پہ جانے کی کوشش کر رہا، لیکن وہاں پر آپ اگا کر کے کھا نہیں سکتے، یہیں سے لے جائیں گے انرجی، سب چیز، آکسیجن وغیرہ، تبھی جو ہے لائف پاسبل ہے، ورنہ جو پاسبل نہیں. تو اس زمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو نائب بنانا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق نائب کا رول ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے امتحان دے کر کے اللہ کے پاس آئے. اب اس کے لیے کون سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ چنے؟ زمین کا کنٹرول کس کے حوالے کیا جائے؟ تو جنات چاہ رہے تھے کہ میں بھی ہائر لیول کا ہوں، فرشتے چاہ رہے تھے کہ میں بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ کائنات ارضی کا جو کنٹرول میں نائب بناؤں گا وہ کس کو بنانا چاہتا ہوں؟ وہ انسان کو بنانا چاہتا ہوں. تو یہ پیشکش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرشتوں کے سامنے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اپنا خلیفہ نہیں، زمین کا خلیفہ، کہ زمین میں میرے مطابق جو ہے زمین کو مینج کرے گا. تو اب یہاں پر فرشتوں کو کہنا چاہیے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے جو سافٹ انداز میں وہ بات رکھے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا آپ اس میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد مچائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون خرابہ کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک حملوں کی بات ہے تو ہم تو آپ کی جو ہے تمہید بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اور آپ کے جو ہے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے لیے تو کافی ہیں، رات دن تو لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ جتنا سافٹ انداز میں ان کا جو ہے مطالبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ کیا جانتے تھے؟ ان کا کنسرن یہ تھا کہ جس مخلوق کو بھی آپ جو ہے نائب بنائیں گے تو اس لازمی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اختیار تو دیں گے، اور اختیار کا وہ مس یوز کریں گے، تو پھر خون خرابہ کریں گے، مار پیٹ کریں گے، فساد مچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا تم نہیں جانتے ہو، کہ وہ سارے فسادی نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس میں اصلاح کے کام کرنے والے بھی لوگ، یعنی اس میں جہاں جو ہے فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو جہل ایسے لوگ ہوں گے، تو وہیں پر جو ہے ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام یہ سب بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا تم نہیں جانتے. اب ان لوگوں نے تو ایک جو ہے کنسرن جو شو تو کر ہی دیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان کو بتا دوں کہ جو میں خلافت دینے جا رہا ہوں تو اس کا جو ہے اصل میں وہ ڈیزرونگ پوائنٹ کیا ہے، کیوں میں دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ علم کے بیس پر ان کو فوقیت دے رہا ہوں، ایسے نہیں دے رہا. کیونکہ یقینی بات ہے کسی بھی چیز کو مینج کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے نالج چاہیے. کائنات پہ ایک جو ہے مشین ہے، اس کو چلانے کے لیے، مینج کرنے کے لیے نالج چاہیے. اب نالج تمہارے اندر زیادہ ہے یا پھر جنات کے اندر زیادہ ہے یا اس کے اندر زیادہ ہے، ایک ڈیمونسٹریشن کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سارے چیزوں کے نام سکھا دیے آدم علیہ السلام. وعلم آدم الاسماء کلها، اور اس کے بعد جب سکھا دیے تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہے کہ ان تمام چیزوں کے نام بتا دو. یہ زمین کے جو ہے کنٹرول کی بات ہے کہ اس کا نائب کون بنے گا، تو میں مینج کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا یہ خون خرابہ کرے گا، میں اصلاح پیدا کروں. اچھا ان کے نام بتاؤ، تو کہ نہیں، پہاڑ کے فرشتے کو صرف پہاڑ کا نام معلوم تھا، پانی کے فرشتوں کو صرف پانی کا نام معلوم تھا، زمین کے فرشتوں کو صرف زمین کا نام معلوم تھا، کیونکہ فرشتوں کو جو ہے لمیٹڈ اسکوپ دیا گیا ہے. آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بتائے تو سارے چیز کے نام،
تو وہ فٹافٹ سارے چیز کے نام بتا دیے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اب جو جانتا ہے وہ اسی کو مینج کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں میں جو ہے کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا چھپا رہے تھے اور کیا ظاہر کر رہے تھے۔ تو اس سے پتا چل گیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جب میں عبادت میں سب سے آگے ہوں اور سب پرانا بھی میں ہوں، اور یہ تو ابھی نئی مخلوق آپ کہہ رہے کہ میں ایک پیدا کروں گا، تو نیو کمر کو کیوں کنٹرول دی جائے، ہم لوگوں کو دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اسپیشل مخلوق ہوگی جو کائنات کے بارے میں سارا علم رکھے گا۔ تو اب وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے تو یہ ہے۔ تو اب فرشتے جو تھے وہ ہائر لیول پہ تھے، جنات جو تھے وہ جانتے تھے کہ ہم ان سے نیچے ہیں، لیکن ساتھ میں رہتے تھے، وہ بھی عبادت کرتے تھے۔ اب جب کوئی بھی معاملہ ہو تو اگر ہائر لیول کے لوگوں کو جو ہے آرڈر دے دی جائے تو اس میں جو ہے نیچے لوگوں کے انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں کائنات کا کنٹرول انسانوں کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ سول سرونٹ تو یونیورس کے تم رہو گے، لیکن یہ کائنات عرضی میں انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا، آپس کے معاملات، یہ کنٹرول ان کے پاس رہیں گے۔ تو ان کی مرضی میں جو ہے جو کرنا چاہیں، رانگ جانا چاہیں، رائٹ جانا چاہیں، تم اپنے طرف سے انٹرفیئر نہیں کرو۔ جیسے کسی کو پہاڑ کا فرشتہ بنا دیا، اب کوئی انسان پہاڑ کاٹنا شروع کر دے تو فرشتے آ کے روک دیں، ہم نہیں کاٹنے دیں گے، تو پھر یقینی بات ہے انسان کی تو آزادی نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے یونیورس کے جو ہے سول سرونٹ رہو گے، لیکن یہ جو آرڈر دے گا اس میں تم فلفل کرتے ہوئے، جب ہمارا آرڈر آ گیا کہ نہیں اس کو نہیں کرنے دو تو پھر تم بچا لینا۔ جیسے کوئی بچہ گرا، فرشتوں کو اللہ نے آرڈر دیا کہ بچے کو روک لو، تو اللہ فرشتے روک لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا آرڈر نہیں رہے گا تو بچے گر رہے تھے گرنے دو۔ کوئی اب آگ میں پھینک دیا ہے تو بچہ جلے تو جلے، اب اللہ تعالیٰ آرڈر دے گا کہ نہیں اس کو اٹھا لو تو اب فرشتے اٹھا لیں گے۔ تو یہ سول سرونٹ کے لیے کہ کیا تم ان کے جو ہے خلافت عرضی قبول ہے دل سے، تم لوگ ایز اے سول سرونٹ کے طور پر رہو گے، اس کے لیے جو ہے اگزام لیا ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب میں جو ہے اس جو نئی مخلوق جو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں اس کا جب میں ڈھانچہ بنا دوں مٹی سے، اور پھر اس کو نوک پلک بھی سوار دوں، یہ نوک پلک وغیرہ بھی سمجھے کہ 40 سال میں سورے پورا بنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا، یہ حدیث میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب پورا ڈھانچہ تیار ہو جائے، نوک پلس وغیرہ بھی درست کر دوں، اور اس کے بعد جب میں روح پھونک دوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اصل بات کیا تھی کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جو مٹی سے میں ڈھانچہ بنایا ہوں اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، یہ تو مٹی ہے، یہ تو آگ سے بھی کمتر ہے اور نور سے تو بدرجہ والا کمتر ہے۔ لیکن میں کیا بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ جب اس کا میں جو ڈھانچہ تیار کر دوں، اس کا نوک پلک سوار دوں، اس کے بعد جب میں روح کو پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ، تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ ورنہ وہ 40 سال تک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، کوئی سجدے میں نہیں جا رہا تھا، نہ جانے کا آرڈر تھا۔ تو وہ کس کے سامنے اصل سجدہ تھا؟ وہ روح ربانی جو پھونکی گئی تھی، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ چپ لگا ہے تو یہ ہائر لیول کا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اپنی روح اس میں پھونکا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی جو روح تھی کولڈ اسٹور سے اٹھا کر کے اس ڈھانچے میں ڈالا گیا ہے، تو وہ سمجھ جائیے کہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرے تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب کے سب گر گئے، انکلوڈنگ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس نہیں۔ کیوں؟ کانا من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا، وہ بااختیار مخلوق میں سے، لیکن وہ بھی عبادت کرتے کرتے فرشتوں کے صف میں آ چکا تھا۔ تو اب ہائر مخلوق کو جو آرڈر ہوا تو وہ نیچے لیول کے تو بدرجہ والا اس میں انکلوڈ ہے، وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ ابا واستکبر وکان من القاہرین، وہ انکار کرنے والوں میں اسے ہو گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے منع کیا جب میں نے تم کو آرڈر دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو؟ میں تو سب کو جو بھی یہاں پہ موجود ہیں سب کو میں آرڈر دیا تھا کہ سجدہ کرو اس کو، کیوں نہیں کیا تم لوگ؟ اس نے دلیل کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بیٹر، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ آپ نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا، ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ افضل ہے، تو افضل مفضول کے سامنے سجدہ کیسے کرے؟ تو وہ بات دیکھا ہی نہیں کہ آرڈر کیا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ، جب میں اس کا ڈھانچہ تیار کر لوں، نوک پلس فنش کر دوں، فنیشنگ ٹچز دے دوں، اس کے بعد روح پھونک دوں، اس کے بعد سجدے میں گرنا ہے۔ تو وہ روح تو سب سے پہلے پیدا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا،
وہ تو تمہارے آگ سے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. تو اس لحاظ سے اس نے جو ہے اسی پہ نظر رکھا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ روح کا معاملہ نہیں بھی رہتا تو میرا تو آرڈر تھا نا, اگر تم میرے بندے ہو تو میں چاہے جو ہے افضل کے سامنے سجدہ کرنے بولوں یا مفضول کے سامنے کرنا, تم کو اوپے کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَابِتْ مِنْهَا, یہاں سے نکل جاؤ. فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اور تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم یہاں پہ تکبر کرو. تو تکبر کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا. آپ کہتے کہ ایسا کرو, ہم نہیں کریں. تو فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, یہاں سے نکل جاؤ ذلیل ہو کر. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نکلنے کے لیے تو اس نے کہا ایک چاند دے دے. قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک کے. بھائی قیامت تک زندہ رہ کے کیا کرو؟ ہم یہ ثابت کریں گے کہ خلافت عرضی کا یہ حقدار نہیں. یہ ثابت کر دیں گے. یہ آپ کے اتنے نافرمانی کریں گے, اتنے نافرمانی کریں گے کہ آپ خود ان سے چڑ جائیں گے. بھائی ان کو نہیں بنانا چاہیے. یہ ہم ثابت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, انک من المنذرین, جاؤ تم کو مہلت دی گئی قیامت تک کے لیے. اور اس کے بعد جانے کے بعد اس نے کہا فَإِمَّا غَوَيْتَنِي, کیونکہ آپ نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے, لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, تو ہم آپ کے سیدھے راستے پر ہاتھ لگا کر کے بیٹھ جائیں گے. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اب پھر ہم ان کے آگے سے آئیں گے, پیچھے سے آئیں گے, دائیں سے آئیں گے, بائیں سے آئیں گے, یعنی آپ کے صراط مستقیم پر, اور ان میں کیا اکثر کو آپ ناشکرہ پائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, اگر جتنے ناشکرے ہو جائیں گے ان کے تمہارے ساتھ, سب کو میں جہنم میں جھونکوں. اس میں زیرو ٹالرنس, نو کمپرومائز. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور پھر شیطان کو بھی مہلت دے دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا تو جنت میں جو ہے تھوڑا سا آدم علیہ السلام اچھا فیل نہیں کر رہے تھے, تنہائی محسوس کر رہے تھے. تو ایک پارٹنر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہی کے ذریعے سے جو ہے مخلوق پیدا کی, جو ہے حوا علیہ السلام. تو وہ دونوں مل کر کے جنت میں رہنے لگے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ پورا باغ ہے تو یہاں پر رہیے, انجوائے کیجیے, اور جیسے زندگی گزاریے, ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے. ایگزام کے طور پر ایک چھوٹا سا ایگزام میں لینا چاہتا ہوں اور یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا جو رائیول ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ یہ ہے خطرناک ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایگزام وہ یہ کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا, یعنی اس کا پھل نہیں کھانا. بس ایک منع ہے, بقیہ 99% فری. اب صرف جو ہے اسکوپ دیا گیا شیطان کو صرف ایک کہ یہ درخت کے بعد تم لے جا کر کے ان کو بتاؤ, تم سمجھ جائیں گے کہ نافرمانی ہو گئے. بقیہ ان کو تو پورا ہی آرڈر ہے کہ جہاں چاہے انجوائے کریں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس ایک پوائنٹ کو فوکس بنا کر کے اس نے جو کام کیا, فوسوس لہم الشیطان. تو اب جو ہے وسوسہ اندازی شروع کیا شیطان, رات دن بنا چھٹی کے جو لگا رہا, اور پھر کبھی حوا علیہ السلام کو, کبھی آدم علیہ السلام کو ورغلا رہا, پھسلا رہا, دوست کی شکل میں, دشمن کی شکل میں آ رہا ہے. اور بہلانے پھسلانے کے بعد جو ہے یہاں تک اس نے کہا کہ دیکھو یہ درخت فلسفائی کو الٹ دی کہ یہ جو درخت سے منع کیا گیا وہ کیوں منع کیا گیا معلوم ہے؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم دونوں اس کو چکھ لیے, یعنی اس کے پھل کو کھا لیے, تو یا تو تم ملائکہ ہو جاؤ گے, یعنی فرشتے ہو جاؤ گے, یا پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو جنت میں رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کہ ہمیشہ ہمیں تم کو جنت دے, اور چاہتا نہیں کہ ملائکہ بنا دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ادھر نہ جاؤ, کیونکہ اس کو کھاؤ گے امر ہو جاؤ, وہ امرت ہے. تو آپ یہ بھی سوچے بھائی اتنا انجوائے کر رہے ہیں, اب پرماننٹ جاب ہو جائے تو الگ بات ہے. پرماننٹ کے چکر میں جو ہے سب تو جا کر کے جو ہے, اور اس میں جو ہے عام طور سے جو ہے کرسچن کا جو ہے ورژن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے قابو میں کیا حوا علیہ السلام کا. حوا علیہ السلام نے جو ہے آدم علیہ السلام کو کنوینس کر لیا, اسی لیے وہ ایو بولتے ہیں. حوا علیہ السلام ایو سے ایول نکالتے, اسی نے جو ہے وہ. لیکن قرآن کا ورژن یہ ہے کہ نہیں, اگر دونوں کیے دونوں یہ ہوئے, لیکن اگر ایک جگہ کسی ایک کا نام لیا دونوں میں سے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اس میں عزم نہیں تھا. تو اس لحاظ سے دونوں جیسے ہی درخت کا پھل چکھے ہیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پنشمنٹ دیا ہے وہ یہ کہ جنت کا شاہی لباس ہی چھین لیا, دونوں برہنہ ہو. اب اس کے بعد تو دونوں کو پچھتاوا ہوا, اور جو ہے سب سے زیادہ ان کو جو ہے محسوس ہوئی ہے, پہلی فیلنگ جو ہوئی ہے
کہ میں جو ہے شرمگاہ کو چھپائی، تو کچھ نہیں ملا تو درخت کے بڑے بڑے پتھر ہی کو جو ہے ٹانک وانک کر کے چھپانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے فطرت میں ہے، نیچر میں ہے کہ باڈی کے کچھ پارٹس کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں مغرب کتنا بھی بے حیا ہو گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا تو لحاظ کر ہی لیتے۔ اب اس کے بعد جب ندامت ہوئی، جنت کا ساحل لباس ہی چھن گیا، تب کچھ بچا ہی نہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ندامت کے آنسو ہیں یہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تھوڑا سا ڈانٹا بھی کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دیا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس شجر سے، اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آنا؟ لیکن اب غلطی ہو گئی تھی، پچھتاوا تھا۔ اب ان دونوں کے پاس جو ہے معافی مانگنے والے الفاظ ہی نہیں ملے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے روبرو ہوں، کیسے اپنی غلطی کو ایکسپٹ کروں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب ندامت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی سکھا دیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو وہ دونوں اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے جس سے وہ توبہ کی درخواست کر سکے۔ تو وہ جو ہے وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہوں کہ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیے۔ تو یہ عام طور سے جو لوگ بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خدا کا نہیں بگاڑتے ہیں، شریعت کا نہیں نقصان کرتے ہیں، نہ اسلام کو نقصان کرتے ہیں، وہ اصل میں اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے جانوں پر کیسے ظلم کرتے ہیں؟ اپنے جان کو جہنم کی آگ کا مستحق بناتے ہیں، ورنہ وہ فرما برداری کر کے اپنے جان کو جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کا بھی مستحق بنا سکتے تھے۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے نافرمانی کر کے اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہیں معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر نظر کرم نہیں کیا، رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً ہم دونوں خسارہ گھاٹے اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اب یہ اتنا ہارڈ ٹچنگ دعا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قبول کر لیا، لیکن 50% ہی قبول کیا۔ دو دعا جو ہے قرآن میں بہت ہے جو غلطی ہونے پر یہ ہے۔ ایک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب دعا کیے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک تو غلطی سے پاک۔ یہاں تو اکثر لوگوں کو پاس کر دیا کہ غلطی کسی سے ہوتی نہیں ہے، لیکن قرآن کا ورژن ہے کہ غلطی سے پاک صرف اللہ کی ذات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک ہم لوگ ظالم ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی دعا ہے۔ تو یہاں پر یہ دعا جب کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ڈیمونسٹریشن کے طور پر تھا کہ بتاؤں تم کو کہ تمہارا دشمن کتنا خطرناک ہے، تو اس چیز کو تم سمجھ گئے۔ اب تم لوگوں کو میں جو ہے بھیجوں گا دنیا، جو زمین دینی تھی خلافت عرضی، وہاں بھیجوں گا، اور وہاں پر ہزاروں چیز جو ہے وہ پرمیسیبل ہوں گے اور ہزاروں چیز فوربیڈن۔ اب اس میں تم کو ہزاروں چیز میں اطاعت کرنی ہے کہ کرنا ہے یہ کام، اور ہزاروں چیز سے رکنا ہے۔ اب یقینی بات ہے شیطان کا اسکوپ بڑھ گیا، تمہارا اسکوپ بہت کریٹیکل ہو گیا، لیکن تم ایک ایگزام میں فیل ہو گئے ہیں، تو اب دوسرے امتحان میں اگر پروف کر دو گے کہ یو آر اوبیڈینٹ اور تم شیطان کے چکمے میں نہیں آؤ گے، اس کے فرما برداری نہیں کرو گے، تو پھر میں تم کو جو ہے جس جنت سے نکالا ہوں اسی میں تم کو داخل کرتا ہوں۔ تو ایک چھوٹی سی لائف میں تم کو ایگزام لیتا ہوں۔ اب اس میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ شروعاتی دور کے لوگوں کو جو ہے وہ ایگزام جو تھا وہ آسان تھا کہ وہ نافرمانی کے جو ہے اسکوپ بہت کم تھے، مطلب برائی کے راستے ہی بہت محدود تھے، تو اس میں لمبی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا۔ اب یہاں پر جو ہنس کر قدم قدم پہ برائی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لائف چھوٹی کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے 60 سال ایگزام میں دے دو۔ کہاں نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 سال امتحان لیا کہ 1000 سال تک ثابت کریں کہ آپ جو ہے شیطان کی بات نہیں مانیں گے، رحمان کی بات مانیں گے، لیکن وہاں پر برائی ڈسٹریکٹ ہونے کے جو ہے وہ پھسلن جو ہے بہت کم تھی۔ یہاں پر قدم قدم پر جو ہے پھسلن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی لائف کر دیتا ہوں 60 سال، اس میں بھی کیا ہے 10-15 سال تو بچپن کے ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں، تو 30-40 سال اس میں یہ کر دو۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبتو، یہاں سے جاؤ تم لوگ، بعضکم لبعض عدو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہو گئے، زمین میں ایک ٹھکانہ رہے گا تم لوگوں کے لیے، اور ایک مدت تک جو ہے وہاں پر فائدہ اٹھانا رہے گا، اور اس میں تم کو ثابت کرنا ہے کہ تم رحمان کے فرما بردار ہو یا شیطان کے فرما بردار۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی ثابت کر دے گا، اب پھر میں
زمین پر جو ہے وہاں پر زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے، زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے ساری نعمتیں وہیں رکھ دیا ہوں، اس کو ایکسپلائٹ کرو، تجربہ کرو، تمہاری لائف بڑھتی جائے گی۔ لیکن کچھ میں جو ہے زندگی اجتماعی لحاظ سے، انفرادی لحاظ سے کیسے گزاری جائے، اس کے لیے میں اوپر سے جو ہے رہنمائی بھیجوں گا کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے ناپسند ہے۔ اس کو جو فالو کرے گا، اس کی جو اطاعت کرے گا، تو سمجھ جائیے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور اس کو جو اگنور کر دے گا تو پھر سمجھ جائیے کہ شیطان کے ساتھ جو ہے اس کا بھی انجام ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کے تحت انسان یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور جنات کو بھی زمین پر اتارا، اور اس کے بعد جو پھر ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی۔ حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی تو شیطان بھی ایکٹیو ہو گیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، جناتوں میں سے بھی اس نے اپنا ہم نوا بنایا، انسانوں میں سے بھی اپنا ہم نوا بنایا، اور جب وہ غالب آ جاتا ہے کہ عظیم اکثریت کو اپنے جو ہے چکر میں لے لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو عظیم رسول کو بھیج کر کے اس کی دعوت کو سائڈ کر دیتا تھا، اور پھر توحید کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو زندہ کر دیتا۔ پھر جیسے ہی اس میں جو ہے مان پڑ جاتے تھے، شیطان غالب ہو جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا تھا۔ اب جو انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیکٹیو امت کو ذمہ داری دی۔ تو اس لحاظ سے یہ حق و باطل کی کشمکش جو ہے جاری ہے اور جاری رہے گی۔ لہذا کسی شاعر نے جو ہے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ ایک ایک لفظ میں جو ہے چاروں کے ڈیفینیشن بتائیے، تو اس نے بتایا بہت اچھا کہ رحمان کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں، حیوان کسے کہتے ہیں، اور جو ہے تو وہ جو ہے چار شعر میں 4 لائن سنا دیتا ہوں تو اس سے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہاں پر یہ جو قصہ آدم ابلیس کا، اس میں میسج کیا ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی، ابلیس سے بھی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن ابلیس کیا ہے اڑ گیا اور دلیل حجت دینے لگا، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ دلیل حجت نہیں دینے لگا، نہیں اس نے تو ایسا بولا تھا، تو میری تو نیت یہ تھی، تو میری تو وہ نیت تھی، اور میں تو بعد جو ہے ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتا تھا، میرا تو آپ کے خلاف ورزی یہ نہیں تھی، نیت نہیں تھی، کچھ نہیں، بس غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو یہ آدمیت میں اور ابلیسیت میں یہی فرق ہے کہ غلطی کر کے جو اڑ جاتا ہے وہ ابلیس کے جو سنت پہ چلتا ہے، اور جو غلطی کر کے جو ہے توبہ استغفار کر کے پھر اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے وہ اس کو آدمیت بولتے ہیں۔ تو نہ ہو جس سے کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، بہترین اس نے ترجمانی کی قرآن کی کہ نہ ہو جس سے کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو غلطی پر کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں۔ بار بار غلط سمجھاتے جاؤ، غلطی کر سمجھاؤ، غلطی کرے، تو نہ ہو جس سے کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو غلطی پہ کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو انسان کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جہاں ہارڈ ایگزام دیا ہے وہیں پر ایک جو ہے گناہ کو مٹانے والا ربڑ بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کا ایک ربڑ دیتا ہوں، جیسے بچے جو شروعات میں لکھنا سیکھتے ہیں تو غلط لکھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ربڑ بھی دے دیتے ہیں کہ اسے مٹا دیا کرو، پھر لکھو، پھر غلط ہو جائے پھر مٹا دو۔ تو اسی طرح ہم لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک توبہ کا ربڑ دیا ہے کہ کتنی بھی غلطی ہو جائے توبہ کے ساتھ رجوع کرو، ندامت کے ساتھ رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کے لیے جو ہے توبہ بہت بڑی نعمت ہے، اور توبہ کے آنسو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موتیوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 موتی ایسے ہیں، 2 قطرے ایسے ہیں کہ زمین پہ گرتے نہیں کہ اللہ قبول کر لیتا ہے، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک جو ہے ندامت کے توبہ کا آنسو۔ وہ تو سمجھے جو علامہ اقبال نے کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال۔ تو وہ جو قطرہ تھا تو ندامت کا آنسو، اس کو رحمان تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موتی سمجھ کے چن لیتا ہے کہ یہ جو ہمارا بندہ تھا جس کو شیطان اچک کے لے گیا تھا، پھر توبہ کر کے میرے فولڈ میں آ گیا اور میرا سپاہی بن گیا۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کو بھی توبہ کو جو اپنا ہتھیار بنانا چاہیے، اور توبہ کے ذریعے سے شیطان سے ہٹ کر کے رحمان کے دامن میں آنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ابلیس نے کہا کہ اللہ، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی توحید کے اوپر تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔
जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। इस्लाम का आखिरी एडिशन 1400 साल पुराना है। इस्लाम के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 1400 साल पहले आए हैं। इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम तो जब से दुनिया बनी है, जब से इस दुनिया में इंसान आया है, जब से मानव आया है, जब से मनुष्य आया है, तब से अगर इस दुनिया का कोई मजहब रहा है तो वो इस्लाम रहा। इसीलिए हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई जो मुसलमानों को बहका करके अपने मजहब में दाखिल करना चाहते, तो कहते साहब हम घर वापसी करा रहे हैं, हम घर वापसी करवा रहे हैं। क्योंकि भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो पहले दूसरे मजहब के मानने वाले थे, अब मुसलमान हो गए, तो हम उनको इस्लाम से निकाल करके उनकी घर वापसी करा रहे हैं। तो अपने उन भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि घर वापसी आप नहीं करवा रहे, घर वापसी तो वो करवा रहा है जो किसी को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। क्योंकि हमारे बाप आदम का जो मजहब था, हमारी माँ हव्वा का जो मजहब था, वही इस्लाम था। और इसीलिए जब हमारे बाप आदम से गलती हुई, जब हमारी माँ हव्वा से गलती हो गई, गुनाह हो गया, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, जिस पेड़ के पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को फरमाया तुम्हारे बदन के उनके कपड़े पहले उतर गए। फिर अल्लाह ने कहा तुम जन्नत से चले जाओ, जमीन पे चले जाओ। जब दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों को ये एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह को नाराज कर दिया, हमने अल्लाह को नाखुश कर दिया। दोनों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और तौबा की। और क्या दुआ की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। ऐ अल्लाह, हमने ये गलती करके, हमने तुझको नाराज करके, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। और ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं माफ किया और तूने नहीं बख्शा, तो ऐ अल्लाह हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये हजरत आदम और हजरत हव्वा ने दुआ की अल्लाह से। ये दुआ उन्होंने अल्लाह से की, अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। तो हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा ने जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने अल्लाह से माफी। अब यहां पे जरा एक फर्क देखो मेरे भाई, आदम से गलती हुई, आदम ने अपनी गलती को मान लिया, हव्वा से गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद जब हजरत आदम के आगे सजदा करने से इनकार किया था, अल्लाह ने पूछा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, ऐ इब्लीस तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता है? थोड़ा सा गर्म पानी बना, भी खाना खा के फौरन आए, थोड़ा जरा सा गला फौरन करना। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस, तू आदम के आगे सजदा क्यों नहीं कर रहा है? जब मैंने हुक्म दिया तो तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो जानते हो इब्लीस ने क्या जवाब दिया? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। कहा कि अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों करे? अल्लाह का हुक्म है। इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, इब्लीस तर्क लगा रहा है, इब्लीस मंतिक लगा रहा है। पता ये चला जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लॉजिक नहीं लगाते, जब अल्लाह का फरमान आ जाए तब अपना दिमाग नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म है तो वो काम करो। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुकीम है, अपने घर पर है और मोजा पहने हुए है, तो एक दिन और एक रात वो मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता है। और मुसाफिर है, अपने शहर के बाहर गया है, तो 3 दिन और 3 रात वो मोजे पर मसा कर सकता है। यानी अगर उसने वजू करके मोजा पहना है, मान लो आज फजर की नमाज में उसने वजू करके मोजा पहना, तो
कल फजर की नमाज तक, कल फजर के पहले पहले तक वो सारी नमाजें मोजा पहने पहने सिर्फ मोजे के ऊपर मसा करके पढ़ सकता है। अब जरा गौर करो, मोजा जब हम पहनते हैं और जब हम मोजा पहन करके जमीन पे चलते हैं तो हमारे मोजे का जो निचला हिस्सा होता है वो गंदा हो जाता है, वो डस्टी हो जाता है और उसमें धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। मगर जब हम मसा करते हैं तो मोजे के ऊपर मसा करते हैं, मोजे के नीचे मसा नहीं। अगर लॉजिक लगाओगे, अगर अकल लगाओगे तो अकल ये कहती है कि मोजे के नीचे मसा होना चाहिए। डस्ट तो वहां लगा है, धूल तो वहां लगी है, मिट्टी तो वहां लगी है, मगर यहाँ लॉजिक नहीं लगाएंगे, यहाँ अकल नहीं लगाएंगे। अल्लाह का हुक्म है हम मोजे के ऊपर मसा करें। इब्लीस ने लॉजिक लगाया, इब्लीस ने कहा कि अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं और आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा अच्छा, मेरे हुक्म के आगे तू लॉजिक लगा रहा है, मेरे आदेश के बाद तू मंतिक लगा रहा है, अकल लगा रहा है। अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार दे दिया और कयामत तक के लिए और हमेशा के लिए इब्लीस अल्लाह ताला के गज़ब का और गुस्से का हकदार हो गया और अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। पता ये चला दो रास्ते हैं, एक आदम का रास्ता है, एक इब्लीस का रास्ता है। आदम से भी गलती हुई, इब्लीस ने भी गुनाह किया, मगर आदम ने अल्लाह से माफी मांग ली, आदम ने तौबा कर ली, आदम ने अल्लाह से माफी मांग ली और इब्लीस ने माफी नहीं मांगी। इब्लीस ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और ढिठाई करता रहा। इसी को कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीधा, एक तो चोरी कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है और उसके बाद अपने गुनाह की दलील दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं, उसी हव्वा की औलाद हम और आप हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, हम अल्लाह से माफी मांग लिया करें, हम अल्लाह से तौबा कर लिया करें। अल्लाह ताला तो तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। वो हमारे तौबा करने के बाद हमारे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। जानते हो, एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। ये हदीस आपको सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई नेकी का काम करना चाहता है, जब बंदा कोई नेकी के काम करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है मेरा बंदा नेकी के काम का इरादा कर रहा है, उसके नाम है आमाल में एक नेकी लिख दो। अभी उसने नेकी नहीं किया है, अभी उसने नेकी का इरादा किया है, अभी वो रात में इशा की नमाज पढ़ के आया है, वो बिस्तर पे ये सोच के सोया है कि कल मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, अल्लाह ताला ने उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दी। रात में 2 बजे नींद खुली, रात में 3 बजे नींद खुली। वो आज के नौजवानों की तरह तो नहीं होगा जो रात को 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक लड़कियों से चैटिंग करने में अपना टाइम गुजारे। वो ऐशा पढ़ के बेचारा सोया है, मैं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, रात में 2 बजे उठता है और अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ता है। अगर वो तहज्जुद पढ़ लेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके नामे आमाल में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। उसने 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी, लेकिन उसको सवाब मिलेगा 80 रकात पढ़ने का, उसको 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ इरादा करके सोया था, अल्लाह ने एक नेकी लिख दी और जब वो काम कर लिया अल्लाह ने 10 नेकियों का सवाब उसको दे दिया। उसके अपोजिट में अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह कितना रहमान है और कितना कृपालु है और कितना दयालु है। उसकी कृपाएं कितनी बड़ी, उसकी दया कितनी बड़ी है, उसकी रहमत कितनी बड़ी है। जरा इस हदीस से अंदाजा लगाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बंदा किसी गुनाह के काम का इरादा करता है, किसी गलत काम का इरादा करता है, कोई भी गलत काम करने का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है रुक जाओ, अभी बंदे ने इरादा किया है, अभी उसने गुनाह का काम नहीं किया है, उसने गलत काम नहीं किया है। जब तक मेरा बंदा वो गुनाह का काम न कर दे, जब तक वो गलत काम न कर दे, उसके नामे आमाल में तुम गुनाह मत लिखना। देखो, नेकी का इरादा किया था, नेकी का सवाब अल्लाह ने लिख दिया था, मगर गुनाह का इरादा किया है, अभी अल्लाह ने गुनाह का उसके नामे आमाल में गुनाह को नहीं लिखा, मना कर दिया फरिश्तों से अभी मत। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं
اگر بندہ وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک گناہ کا عذاب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ کرنے کے بعد اگر بندہ گناہ سے بچ جائے اور گناہ نہ کرے تو ذرا اس اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، میرا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا ہے۔ اے فرشتوں، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا، اس نے میرے ڈر سے ایسا نہیں کیا، اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ ہے اس اللہ کی رحمت۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اچھا، توبہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، چاہے ہم کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو، تو آپ نے راستے میں کہیں کہیں دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر یو ٹرن لینا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس سائڈ سے اس سائڈ آنا ہے تو ہم یو ٹرن لیتے ہیں، پوری گاڑی کو ہم گھما کے اپوزٹ راستے پہ لے کے آتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے تھے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے، اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کل تک وہ شراب پیا کرتا تھا، کل تک وہ زنا کیا کرتا تھا، کل تک وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، کل تک وہ حرام کام کیا کرتا تھا، آج اس نے سچی توبہ کر لی، آج اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، آج وہ نیک عمل کرنے لگا، آج اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس اللہ کا کرم دیکھو، اس اللہ کی رحمت کا دریا دیکھو۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ دنیا میں اگر ہمارا ایک باپ کا اگر بیٹا کوئی غلطی کر دے اور بیٹا آ کے باپ سے کہ ابا مجھ سے غلطی، بچہ غلطی کر دے ماں سے آ کے کہ اماں غلطی ہو گئی، تو ماں معاف کر دیتی ہے، بیٹا معاف کر دیتا ہے۔ مگر باپ جب معاف کرتا ہے، ماں جب معاف کرتی ہے، تو ایسا تو نہیں کرتی ہے ماں، ایسا تو نہیں کرتا ہے باپ کہ اس بچے کو معاف کر دے اور اس کے بعد اس کو تحفہ دے دے۔ مگر وہ اللہ، وہ جب ہم توبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے میرے پیارے سے۔ اس لیے کبھی بھی کتنا بھی انسان گنہگار ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، تو آؤ قرآن کی میں وہ آیت پڑھتا ہوں۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ارجا آیت فی کتاب اللہ۔ یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو گنہگاروں کو امید دلاتی ہے، آشا دلاتی ہے، گنہگاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی آشا پیدا کرتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کر کے اور پاپ کر کر کے اپنے اوپر اتیاچار کر لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، 99 لوگوں کا اس نے خون کیا تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تو اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں
वो 99 लोगों का कातिल, वो डाकू उस आदमी के पास पहुंचा जो बहुत बड़ा राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। लोग उसको आलिम समझते थे मगर वो आलिम नहीं था, आलिम नहीं था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत इबादत गुजार था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके पास पहुंचा का मौलवी साहब, इमाम साहब, मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मेरे दिल में तौबा का ख्याल आया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा? अब देखो, मसला हमेशा आलिम से पूछना चाहिए। वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। राहिब अलग होता है, आलिम अलग होता है। हो सकता है एक आदमी बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, रातों में तहज्जुद पढ़ता हो, दिन में रोजा रखता हो, मगर ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो आलिम भी हो। भाई आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज हो, जो स्पेशलिस्ट हो। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको दिमाग की प्रॉब्लम है आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अगर आपको हड्डी की प्रॉब्लम है आप आर्थो के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अगर आपकी नस में कोई प्रॉब्लम है आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। हर फील्ड का एक माहिर डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपकी बीमारी की फील्ड में माहिर हो। मगर दीन का मसला आता है तो साहब जो इंटरनेट पर बैठ करके दो चार लंबी चौड़ी बातें करे, हम उसे अल्लामा बना देते हैं, उसे इमाम बना देते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। कितने नौजवान हमारे हैं इंजीनियर अली मिर्जा को बहुत फॉलो करते हैं। मुझे मालूम है आपके बंगाल में भी बहुत सारे नौजवान बड़े मुतासिर हैं इंजीनियर अली मिर्जा से। जिस इंसान की ये औकात है कि वो खड़े होकर के अपनी तकरीर में कहता है साहब इमाम हरम को भी ऐन निकालना नहीं आता। दुनिया के बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले जो हरम के इमाम हैं, ये कमबख्त कह रहा है कि उनको ऐन निकालना, जब वो इय्याका नस्तईन कहते तो उनसे ऐन नहीं निकलती है, ऐन मैं निकालता। और जब उलमा ने उसको पकड़ा और कई जगह उसने कुरान की आयतों को गलत पढ़ा, तब उसको फॉलो करने वाले कहते हैं कि आप लोगों की तो दुकानें बंद कर दी अली मिर्जा ने, तो आप तो उसकी गलतियां निकाल रहे हैं। मेरे भाई कभी ठंडे दिमाग से गौर करो। मेरे नबी ने फरमाया था कि हर दौर में मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो सही को सही कहेगी, गलत को गलत कहेगी। अगर अली मिर्जा जो बात पेश कर रहा है अगर वो बात सही है तो अली मिर्जा के पहले ये बातें कहने वाला कोई क्यों नहीं था। इस उम्मत में 1400 साल से आज तक जो सलफ का अकीदा है, जो उम्मत का अकीदा है, सबने हजरत माविया को सहाबी माना है, सबने हजरत माविया का एहतराम किया है और सबने ये कहा है सहाबा के बीच में जो इख्तिलाफ हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो जंग हुई है, उसके बारे में अपनी जबान को बंद रखें। और ये मरदूद क्या कहता है? ये कहता है साहब अगर मैं होता उस दौर में तो मैं अली के साथ होता और मैं माविया के खिलाफ जंग करता। अरे तू है कौन, तेरी औकात क्या है? और आज हमारा नौजवान ऐसे इंसान को अपना इमाम मानते हैं, अपना उसको फॉलो करते हैं। उसकी तकरीरें सुन सुन करके बहुत सारी औरतें उसकी तकरीरें सुनती हैं, कहती साहब वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, समाजी बातें करते हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप जिसको इमाम और अपना आलिम बना रहे हैं और जिसकी आप तकरीरों को सुन रहे हैं, मेरे भाइयों उसके अकीदे का भी सही होना बहुत जरूरी है, उसके अकीदे का होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर किसी की तकरीर सुन रहे हैं, आप उसको अपने दीन का टीचर बना रहे हैं। और टीचर हर हेरे गैर नत्थु खैरे को नहीं बनाया जाता, टीचर उसको बनाया जाता है जो हमारे सब्जेक्ट का माहिर हो। हम साइंस पढ़ने जाते हैं तो मैथ के टीचर के पास नहीं जाते, मैथ पढ़ने जाते तो इंग्लिश के टीचर के पास नहीं जाते, इंग्लिश पढ़ने जाते तो हिस्ट्री के टीचर के पास नहीं जाते। हम सब्जेक्ट के टीचर से हम कांटेक्ट करते हैं और उससे हम इल्म लेते हैं। मेरे भाइयों, दीन का इल्म उलमा से हासिल करो। और जब उलमा की बात आई है तो एक और दर्द मेरे दिल में है, वो आज आपके सामने बयान कर देता। माशाअल्लाह कलिया चक का इलाका पूरे हिंदुस्तान में इसकी अपनी एक पहचान है। हमने देखा था कि पूरे मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा था। इसी कलिया चक में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। यहाँ के मुसलमानों की अपनी एक आवाज है, यहाँ के मुसलमानों की अपनी एक ताकत मानी जाती है। मगर आपके इलाके में एक इमाम साहब ने मुझसे कहा 15 साल से मैं एक मस्जिद पर इमामत कर रहा हूं, 15 साल से एक मस्जिद पर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं,
और सरकारी 3,000 के अलावा मस्जिद के लोग मुझे 6,000 रुपया, यानी टोटल 9,000 रुपये महीने में मैं अपनी गुजर बसर कर रहा हूं। और जब मैंने अपना मकान बनवाया तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब मुझसे नाराज हो गए और कहने लगे तुम कितना पैसा पाते हो, तुमने मकान बनाया। यानी हम ये चाहते हैं हमारी मस्जिद का इमाम हमेशा भिखारी बना रहे, उसके पास अपने रहने का मकान न बने। आज कितनी मस्जिदें हैं जहां 4,000 और 3,000 पर हमने 5 टाइम की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम को रखा है। पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में कोई नमाज ना पढ़े, कोई हरज की बात नहीं है। इमाम साहब बेचारे अगर एक दिन फजर की नमाज में उनकी नींद लेट से खुल जाए तो सुबह चाय के होटलों पर बीड़ी सुलगाते हुए और बीड़ी का धुआं निकालते हुए लोग कहते हैं अरे इमाम साहब तो आज फजर की नमाज में नहीं उठे। इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारी लौंडी नहीं है। तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम हर छोटी बड़ी बात पर अपने इमाम पर कीचड़ उछालते हो? दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु की इज्जत करती है, अपने मजहब के जो गुरु होते हैं उनका सम्मान करती है, और आज आपने अपने उलमा को भिखारी बना दिया। कितने मदरसे हैं बंगाल में जहां के उलमा 5-5 हजार और 6-6 हजार महीने पर पढ़ा रहे हैं, और जब उनकी सैलरी का टाइम आता, उनकी तनख्वाह का टाइम आता है तो मदरसे का सेक्रेटरी कहता है जाओ साइकिल उठाओ और चंदा करके लाओ, उसी में से तुम्हारी सैलरी देंगे। वो मौलवी बेचारा जाकर के मोटरसाइकिल से और साइकिल से घर घर जाकर के भीख मांगे, तब जाकर के उसकी सैलरी का इंतजाम होता है। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी मस्जिदों में इमाम नहीं मिलेंगे मेरे भाई, जब आपके मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलेंगे। अभी एक साहब ने बताया कि एक मौलवी जो मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा था आज कोयला ठेलने का काम कर रहा है, और किसी ने पूछा तुम तो अच्छा खासा बच्चों को पढ़ा रहे थे, तुम ये कोयला ठेलने का काम क्यों करने लगे? कहा कि वहां 4,000 रुपया लोग मुझे तनख्वाह देते थे और 12,000 का मसला पूछते थे, वो कोयला ठेल रहा। लॉकडाउन के बाद कितने उलमा ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, नौकरी करने लगे, रिक्शा चलाने लगे, मजदूरी करने लगे। उन्होंने कहा ये गुलामी हम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों अपने उलमा की इज्जत करो, अपने इम्मा की इज्जत करो। अगर तुम्हें यह हक है कि तुम अच्छा मकान बना के रहो तो इन उलमा को भी हक है कि वो मकान बनाए। अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और आला तालीम हासिल करते हैं तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में और आला तालीम दिलाएं, उनके बच्चे भी बेहतरीन तालीम हासिल करें। और अगर आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं तो इन उलमा को भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक हासिल है। कितनी मस्जिदों के इमाम हैं उनको छोटी सी कोठरी दी गई है, वो फैमिली के साथ नहीं रह सकते, वो परिवार के साथ नहीं रह सकते, वो बेचारे शादी हो चुकी है, बीवी गांव में रहती है, 2-2 महीने पर 3-3 महीने पर इमाम साहब अपनी बीवी के पास जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं। बच्चों का बाप मौजूद है, बच्चे यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं, शौहर बीवी का शौहर मौजूद है और बीवी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। माफ करो मेरे भाई, आपने अपने उलमा को जीते जी मार डाला, उनके बच्चों को यतीम बना डाला, उनकी औरतों को बेवा बना डाला। जिस इमाम के लिए आपने छोटा सा कमरा बनाया है, एक फैमिली क्वार्टर का इंतजाम भी आप कर सकते थे। अगर आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी बीवी और परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि अपने परिवार के साथ रहें। अपने उलमा को इतना जलील मत करो मेरे भाई। 15 साल एक मस्जिद पर इमामत कराने वाला आज 4-5 हजार रुपया अगर मस्जिद कमेटी से पा रहा है तो आप इस पर एतराज करें तू मकान क्यों बनवा रहा है, तू घर क्यों बनवा रहा है, तुझे घर बनाने का कोई हक हासिल नहीं। सोचो उस इमाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो 15 साल अगर उसने किसी बिजनेस में दिया होता तो शायद आज उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया होता। उसने 15 साल किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी की होती तो आज उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती। मेरे प्यारे साथियों, अपने उलमा को इतना मजबूर मत करो। अल्लाह की कसम, जब किसी मस्जिद में कोई मौलवी खड़ा होकर कहता है लोगों मेरी बच्ची की शादी है, मुझे अपनी बच्ची की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे तकलीफ होती है कि हमने अपने उलमा को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उनको अपनी बेटियों की शादी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, उनको अपनी बीवी के इलाज के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। नहीं मेरे भाई, अपने उलमा को इज्जत दो, सम्मान दो, मकाम दो। वो तुम्हारे नौकर नहीं है, वो तुम्हारे गुलाम नहीं है, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा एहसान है। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें पालते हैं, तुम्हें पोसते हैं, तुम्हें जन्म देते हैं, मगर ये उलमा तुम्हें दीन सिखाते हैं, तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हें हलाल बताते हैं, तुम्हें हराम बताते हैं, तुम्हें जायज बताते हैं, तुम्हें नाजायज बताते हैं। इन उलमा को इनका मकाम तो मेरे भाई, वो 99 लोगों का जो कातिल था वो जब पहुंचा आलिम के पास नहीं पहुंचा,
عابد کے پاس پہنچا, وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا. اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا. عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا. علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے. اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل تو بڑا آیا توبہ کرنے, 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی. تو چلا جا, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے, اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا. اس نے کہا ایسی بات ہے, اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں. اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کر دیے. اس نے 100 قتل کر دیے, 100 قتل کر دیے. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں. کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ, وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس پہنچا, وہ واقعی میں عالم تھا. اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی ہتیا کی ہے, 100 لوگوں کو قتل کیا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا. اس عالم نے جواب دیا من یحول بینک و بین اللہ, اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے, اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. تو اللہ سے توبہ کر لے, تو اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا. اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا, مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا, تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا. یہ برے لوگوں کی بستی ہے, یہ گناہگاروں کی بستی ہے, اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں, انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے. شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے, زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا, بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جب آپ کسی سے دوستی کرو, کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ, اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ. اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کر ڈالیں گے. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا, اپنی بستی سے نکلا, اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آ گیا. اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا. عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے, اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا, یہ عذاب کا حقدار ہے. رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں, یہ تو توبہ کر چکا تھا, یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا, یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا, یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے, اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا. اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے. اللہ نے ایک تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں, وہ وہاں سے گزرنے لگا. دونوں فرشتوں نے اس کو روکا, کہ بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں, یہ رحمت کا فرشتہ ہے, میں عذاب کا فرشتہ ہوں, اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے, آپ ہی کوئی حل بتا دیجئے. تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا, اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو, تم لوگ تو فرشتے ہو, تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تم پورے راستے کا ماپ کر لو, پورے راستے کو ناپ لو. اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا, اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا. جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالشت, یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے, اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں, ہمارے یہاں اردو میں بتا بولتے ہیں اس کو. ایک بتا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان, وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا, وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا. اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے. اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے.